نماز اور حیات امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر ہم لوگ چل رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پہ انشاءاللہ نظر دوڑاتے رہیں گے۔ دنیا کے انسانوں کی سوانح حیات جب لکھی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ سوانح حیات لکھی جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی، مشہور لوگوں کی، توجہ ہے آپ کی۔ دنیا کے انسانوں میں جو دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے ادیب ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، یا کوئی بڑے انسان ہوتے ہیں جو کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، وہ لوگ اپنی سوانح حیات لکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اپنی زندگی کی کہانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی۔ تو اگر کسی کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، کوئی اپنی لکھتا ہے، خود لکھتا ہے، جو ہوتا ہے انسان جو باکمال انسان ہوتا ہے وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے گزاری۔ تو آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ اپنی پیدائش سے کرتا ہے، کہاں پیدا ہوا، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات لکھی جائے تو صدیوں پیچھے جانا پڑتا ہے۔ امام حسین کی سوانح حیات تو کتنے لوگ نہ جانے لکھ چکے ہیں، اور اگر امام حسین کی سوانح حیات میں یہ لکھا جائے کہ زندگی کیسے گزاری اور کیسے گزار رہے ہیں، صرف گزار کے چلے نہیں گئے، گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، تو یہ سوانح حیات جو ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ یعنی ایک انسان کی ایک سوانح حیات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 200-250 صفحے، لیکن امام حسین کی سوانح حیات جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور لکھنے والے قیامت تک لکھتے رہیں گے، اور اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ درود پڑھ لیجیے دیکھیے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لٹریچر پوری دنیا میں، یہ انگریزوں کی ریسرچ ہے، توجہ میری طرف رکھیے، کہ سب سے زیادہ لٹریچر جو ہے وہ حضرت امام حسین پہ لکھا گیا اور حضرت عیسیٰ پہ لکھا گیا دنیا میں سب سے زیادہ۔ لیکن اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں امام حسین آگے نکل جاتا ہے، اور وہ مقام ہے مرثیے کا، نوحوں کا، شعر و ادب کا۔ یعنی آپ نے دیکھیں کہ یہ ایسی چیزیں حضرت عیسیٰ پہ تو نہیں لکھی گئی، یہ امام حسین علیہ السلام پہ لکھا گیا، اور آج تک لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ اور کتنا لٹریچر تو ایسا ہوتا ہے جو چھپتا ہی نہیں ہے، وہ چھپنے میں ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کتنی ایسی زبانیں ہیں کہ جو ہم جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں کون کون سی زبان میں امام پہ مرثیے کا ہے، شاعری کی گئی ہے۔ کتنا لٹریچر ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسی کلام ہوتے ہیں جو آپ کو صرف زبانی یاد ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں سے کچھ چلے آ رہے ہیں، سینہ بہ سینہ چل رہے ہیں، اور وہ قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے، وہ گنتی میں آ ہی نہیں رہے۔ یعنی کتنا ایسا لٹریچر ہے کہ جو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، تو ہر زبان میں لکھا گیا۔ تو اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ امام حسین علیہ السلام پیدا کب ہوئے، تو ظاہری طور پر نہ دیکھیں کہ شابان میں پیدا ہوئے، اگر عالم نور میں دیکھیں، عالم نور میں کہ کب امام حسین علیہ السلام کا سفر کب شروع ہوا، تو وہاں بھی آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کب عالم نور میں امام کا سفر شروع ہوا۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف ریسرچ کے بعد اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم سے نام پوچھے گئے کہ یہ کس کے نام ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت شاید پہلی بار آدم کے لبوں پہ حسین کا نام آیا۔ یہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر جب آدم سے پوچھا گیا تو آدم نے کہا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، اور یہ حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج آپ کا درود جو ہے نا دعائیں لینے والا نہیں، یہ سن لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب نور ان انوار کو دیکھا آدم نے اور بتایا، ان کے نام بتائے، تو پروردگار نے کہا کہ اب ہم ان انوار کو تمہاری صلب میں قرار دیتے۔ صلب آدم میں وہ انوار آئے، پشت پر آئے، تو پشت پہ ملائکہ کی صفیں لگ گئی، اور وہ زیارت کے لیے، انوار کی زیارت کے لیے پہنچتے ملائکہ۔ تو آدم نے کہا کہ پالنے والے یہ سب زیارت کر رہے ہیں اور میں محروم زیارت، میرے پیچھے مجمع لگ گیا اور میرے آگے سناٹا ہے۔ تو پالنے والے اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اب یہ نور ہم تمہاری پیشانی میں قرار دیں۔ پیشانی میں نور آ گیا،
تو اب بھی آدم کو چین نہیں آیا, فرشتے تو آگے آ گئے, لیکن اب کہا کہ اب میں محروم زیارت ہوں. اس نور کی یہ انوار جو ہے فرشتے زیارت کر رہے ہیں اور میں محروم زیارت ہوں. تو وہ نور آ گیا پنجتن کا آدم کے ہاتھ میں. اور کس طرح سے آیا کہ جو پہلی انگلی ہے اس میں نور محمد آیا, دوسری انگلی میں نور علی آیا, تیسری انگلی میں نور حسن آیا, نور فاطمہ آیا, اور چوتھی انگلی میں نور حسن آیا, اور امام حسین کا نور انگوٹھے میں آیا. یعنی رسول خدا سے بلا فصل. اسی لیے کہا گیا حسین اتنی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. رسول خدا اتنی بھی دوری برداشت نہیں کرتے حسین سے, اس لیے اپنے ساتھ بلا فصل رکھا. درود پڑھ لیجیے. اسی لیے آپ کے سیدھے ہاتھ میں طاقت ہے, کیونکہ سیدھے ہاتھ میں نور آیا تھا نا, تو سیدھے ہاتھ میں طاقت ہے. اور ہر کام حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کرو. کوئی نیک کام کرنا ہو سیدھے ہاتھ سے کرو, صدقہ دینا ہے, سلام کرنا ہے, جو بھی اچھا کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کرو. کیونکہ کبھی آپ کے بابا آدم کے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں پنجتن کا نور آیا تھا, تو اس کی جو وہ ابھی تک جو اس کا اثر تھا وہ ان کی اولاد میں چل رہا ہے. دیکھیے یہ معجزہ نہیں, فرق ہے نا سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, یہ وہی فرق ہے کہ جو اس وقت نور پنجتن آدم کے ہاتھ میں آیا تھا. تو اب اگر آپ دیکھ لیجیے کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں جرائم, دنیا بھر میں جہاں بھی جرائم ہوتے تو مجرم کہاں سے پکڑا جاتا ہے؟ انگوٹھے سے پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہر جگہ آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. کس لیے لگوایا جاتا ہے؟ کہ سب کا انگوٹھے کے نشان جو ہے یہ مختلف ہے, اور اگر کہیں جرم ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہاں پہ ہاتھ نہ لگائیے گا, یہاں پہ فنگر پرنٹس لیے جائیں. کیوں لیے جائیں گے؟ اس لیے کہ فنگر پرنٹس سے مجرم کو پکڑا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے جو اہم ہے وہ انگوٹھا ہے, کہ جس سے سب کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح دنیا میں مجرم انگوٹھے کے ذریعے پکڑا جاتا ہے, آخرت میں بھی اسی انگوٹھے کے ذریعے پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ انگوٹھا جو ہے وہ امام حسین سے منسوب ہے. اعمال ویسے تو ہر معصوم چیک کرے گا, لیکن سب سے آخر میں امام حسین کے پاس جائیں گے سب کے اعمال, اور وہاں سے پھر آپ کو اجازت ملے گی جب آپ کہاں جائیں گے. درود پڑھ لیجیے. اس انگوٹھے میں اگر آپ دیکھیں, اگر اس کی جب آپ اس پہ انگوٹھا لگاتے ہیں سیاہی سے, آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کیسے اس میں مد نظر بنے ہوئے, کس طرح اس میں لائنیں بنی ہوئی ہیں, اور وہ سب کی آپ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ وہ سب کی مختلف ہے. تو ہر انسان انگوٹھے سے پہچانا جائے گا وہاں بھی محشر میں بھی. لیکن کتنے خوش قسمت افراد ہوں گے وہ کہ جو صرف اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے, اور حسین ان کو صرف اشارہ کریں گے, وہاں انگوٹھے ہی کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف چہرہ دیکھیے کہ یہ ہمارا ہے. ہمارے چہرے ایسے ہونے چاہیے, ہمارے اعمال کی بدولت اتنے چمکتے ہوئے ہو کہ پہچان ہو. جس طرح آج دنیا میں ہماری پہچان ہے کہ یہ حسینی ہے, اسی طرح قیامت میں پہچان ہو کہ یہ حسینی ہے. یہ بات دیکھیں, جتنے لوگوں کی بھی سوانح حیات لکھی جاتی ہے نا, اس میں اگر آپ کبھی آپ نے کسی کی پڑھی ہو تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, اتنے لوگ میرے چاہنے والے. کسی نے 50 لکھے, لیکن کسی نے 50,000 نہیں لکھے ہوں. کسی نے یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ چاہنے والوں کی تعداد اب قیامت تک چلتی رہے. یہ صرف حسین ہیں کہ جو ہر زمانے میں اپنی سوانح حیات میں لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں, کہ جو آ رہا ہے وہ ان کی سوانح حیات میں شامل ہوتا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس وقت گر آیا تھا تو شامل ہو گیا, نہیں, آج بھی اگر کوئی گر بن کے آتا ہے تو وہ امام حسین کی سوانح حیات میں شامل ہو جاتا ہے. امام سے جو محبت کرتے ہیں تو امام ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور کون ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے. دروازے اسی لیے کھلے ہوئے ہیں نا. دیکھیے مجلس میں اسی لیے پابندی نہیں ہوتی کسی کے اوپر, دروازے کھلے ہوئے کہ جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے. کیونکہ امام حسین نے کربلا میں آخری وقت تک راستہ کھلا رکھا تھا. آخری وقت تک صرف گوری نہیں آئے تھے, 32 سے زیادہ افراد
وہاں سے ادھر آئے تھے صرف امام کی ایک نماز کو دیکھ کر. ایک نماز کا امام کی عالم یہ تھا کہ ادھر سے جس کو ہدایت تھی، جس کے دل میں چراغ ہدایت تھا، وہ وہاں سے چلا آیا. درود پڑھ لیجیے. ہم لوگ جو نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا کہ تجوید کا خیال رکھیں. نماز میں تجوید کا خیال رکھیں. واجبات اور مستحبات جو اس میں اتنی سختی نہیں ہے تجوید میں، نہ اتنی سختی ہے اور نہ نرمی ہے کہ آپ جیسے چاہے پڑھیں. بیچ بیچ کے جو راستے ہیں اس میں آپ چلتے ہوئے مطلب آپ واجبات لے لیں، مستحبات چھوڑ دیں. ہر عبادت میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں. تو آپ کو اگر کوئی عبادت مشکل لگتی ہے تو آپ اس میں سے مستحبات چھوڑ دیں، واجبات لے لیں، اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. اتنا میں بتا دوں کہ ثواب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مستحبات میں ساتھ میں ثواب جو ہے، اب دیکھیں نماز ہم لوگ پڑھتے مگر اس میں اگر آپ کبھی ڈیٹیل دیکھیں تو مستحبات بہت ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو ثواب بڑھ جائے گا، یوں کر لیں تو ثواب بڑھ جائے گا. کہ آپ کھولیں گے جب اس کا چیپٹر نماز کا کہ اس میں بہت مستحبات ہیں کہ ایک ایک مقام کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ثواب آپ کو کیسے زیادہ بڑھ سکتا ہے، آپ کے درجات کیسے بڑھ سکتے ہیں، نیکیاں کیسے بڑھ سکتی ہیں. جیسے صرف وضو کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وضو کرنے کے بعد آپ پانی اس کا خشک نہ کریں، خود ہی سوکھنے دیں تو 30 نیکیاں ہیں. اور اگر پوچھ لیتے ہیں تولیے سے تو 10 نیکیاں ہیں. تو دیکھیں یہ فرق ہو جاتا ہے. تو جہاں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اب یہ چونکہ ہے تو چھوٹی، لیکن قیامت میں ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی. وہاں پہ ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. وہاں پہ پھر ہم کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ بھی کر لیا ہوتا، کاش ہم نے یہ بھی کر لیا ہوتا. تو اگر ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہے اور دل بھی کر رہا ہے عبادت کا، تو اس وقت آپ مستحبات بھی لے لیں، واجبات بھی لے لیں. لیکن اگر ٹائم نہیں ہے اور جیسے بعض اوقات طبیعت میں اکتاہٹ ہے تو بے شک آپ واجبات ادا کر لیں، مگر واجب ادا کر لیں تاکہ آپ کا جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے. تو یہ جو تجوید ہے وہ چند گھنٹوں میں بھی سیکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں. آپ سب کے اب تو سب کے پاس موبائل ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں نیٹ چل رہا ہے، اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب آج جیسے میں اگر آج آپ کو ایک ہوم ورک دے دیتی ہوں، چلے ٹھیک ہے، کہ آپ سب اپنے گھروں میں آج سورہ الحمد کی آپ لوگ ریکارڈ اب تک کر کے اور اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ بھی دیکھ کے مگر سنیے گا. کہیں پہ قرآن میں دیکھیں اور اس کی تلاوت کو سنیں اور پھر اس میں سے اپنی غلطیاں نکالیں. اور کل اگر ہو سکے تو مجھے بتائیں آگے. میں سننے کو نہیں کہہ رہی ہے، میں سنوں گی آپ سے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بتائیں کہ میری یہ غلطی نکلی. میں بھی پھر آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا غلطیاں نکلی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بتائیں آگے دیکھ کے، تو اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا آگے بڑھنے کا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس طرح اپنا کام آگے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں اتنی ترقی ہو چکی ہے، جہاں ہم موبائل سے اتنے کام کر رہے ہیں تو وہاں ہم یہ کام بھی اپنا کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں بعض اوقات جو ہے تلاوت میں کہیں آواز کو بلند کیا جاتا ہے، کہیں پر لہجے میں پڑھا جاتا ہے، کہیں مدھم لہجے میں پست آواز میں پڑھا جاتا ہے. تلاوت میں عیب نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں قاری بننے کی ضرورت نہیں ہے. قاری بننے کی کوشش نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اپنی طرز بنانے کی کوشش نہ کریں. وہ صرف تلفظ ٹھیک کریں. اس کو گانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کبھی قرأت کے چکر میں اس میں کوئی دھن شامل کر دیں. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اپنی آواز کو بنانے کی ضرورت نہیں. جو لہجہ پروردگار نے دیا ہے بس اسی کو برقرار رکھتے ہوئے تلفظ کو بس ٹھیک کرنا ہے. قاری ہم نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. یہ تو بچپن سے تربیت ہوتی ہے یا کسی کے اندر جو ہے وہ قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ لوگ جب سامنے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ قرأت جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. اور قرآن عربی جو ہے یہ بہت مشکل لینگویج ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. اس میں اسرار و رموز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب اسی طرح اردو بھی جن کو نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ اردو بہت مشکل ہے. اردو گرامر اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اردو گرامر بہت مشکل ہے. لیکن ہم تو چونکہ زبانوں پہ ہماری چڑھی ہوئی ہے اور ہم بہت سارے غلط الفاظ بولتے ہیں اردو کے تو، لیکن چونکہ ہماری زبان ہے، مادری زبان ہے، تو ہمارا کام چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح اردو دان ہو جائے
جیسے ہمارے پہلے شعرا اور ادیب وغیرہ ہوتے تھے، اگر آپ پرانے وقتوں کی اردو سنیں تو آپ کہیں گے یہ کیسی ہوتی ہے، وہ حقیقی معنوں میں وہ صحیح زبان اس وقت بولی جاتی تھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی غلط تلفظ سے قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت نماز میں کرتا ہے یا حدیث قصہ میں کرتا ہے یا قرآن، ظاہر نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، جب کوئی غلط تلفظ سے پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ ختم نہیں. یہ آپ کو میں آپ کے کان کھڑے کر دوں یہاں پہ کہ آپ کو اگر نہ پتا ہو تو آپ اس چیز کو تاکہ نوٹس میں اپنے لے آئیں. اور کچھ قاریان ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور وہ جب تک تلاوت ختم نہیں کر لے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہمیں دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے، لیکن اگر فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہو جائے گا. تو یہاں پر بس یہ بات یاد رکھیں. اب دیکھیں جہاں سے آواز نکلتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور جس انداز سے آواز نکلتی ہے اسے صرف کہتے ہیں. دین تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ پیچھے والے لوگ جو بیٹھے وہ تو نہیں گئے کہیں اور درود پڑھ لیجیے پڑھتا. کل ایبسنٹ ہونے کا تو نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ علی کا دل اور زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے شہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس سے یہ یاد رکھیں. تجوید میں آپ کو بتا رہی ہوں کس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آواز نکلتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں اور جس انداز سے نکلتی ہے اسے صفت کہتے ہیں. مخرج اور صفت کے ساتھ قرآن پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. اور اگر اس کے برخلاف آپ نے قرآن پڑھا تو بس یہ سمجھ لیں کہ اس کو کہا جاتا ہے لہن. اور لہن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لہن جلی اور لہن خفی. لہن جلی بڑی غلطی، لہن جلی یعنی اگر بڑی غلطی ہے اگر آپ نے ایسے پڑھا کہ اس کے معنی تبدیل کر دیے. لہن جلی یعنی معنی تبدیل کر دیے، مطلب جو ہے وہ تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بڑی غلطی ہے. اور لہن خفی چھوٹی غلطی ہے کہ معنی تو تبدیل نہیں کیے، ٹھیک ہے نماز ٹھیک رہے گی، معنی تبدیل نہیں ہوئے لیکن نماز کا حسن متاثر ہوگا، سننے والے کو اچھا نہیں لگے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر پنجابی لوگ جب اردو بولتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، کانوں بھی گرا گزرتا ہے. اور اکثر اردو بولنے والے جب پنجابی بولتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. پھر ہم جیسے لوگ جب انگلش بولتے ہیں تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حسن سے متاثر ہونا. تو اگر لہن خفی لہن چلیے، لہن خفی چھوٹی غلطی جس میں نماز کا حسن متاثر ہوگا، فرشتے متاثر ہوں گے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. اور لہن جلی جو ہے وہ بڑی غلطی ہے. درود پڑھ لیجیے. اور درود پڑھ لیں. اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے بڑی غلطی اگر لہن جلی ہے نا، اس کی 5 اقسام ہے. مطلب آپ کون کون سی غلطی کرنے پر آپ کے معنی بدل سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، پیچھے جو بچیاں بیٹھے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہن جلی بڑی غلطی جس میں اگر اس کی 5 اقسام ہے کہ کون کون سی غلطی پر معنی بدل جائیں گے. اب جیسے الحمد ہے، الحمد، اب اس میں وہ کہتا ہے کون سی ہے استعمال ہے حلبے والی استعمال ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پڑھتے ہوئے ہے ہاتھی والی ہے لگا الحمد الحمد الحمد، یہ ہے ہاتھی والی ہے الحمد. ہے کون سی ہے کی آواز نکالنی ہے حلبے والی، اس کی آواز نکالنی ہے، وہی اس میں ہے. اور اگر آپ نے ہے دو چشمی ہے اگر اس کی آواز نکال دی تو اس کا مطلب کیا ہوگا الحمد کا کہ پھٹے پرانے کپڑے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں بالکل معنی جو تھے وہ بدل. الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر آپ نے غلطی یہ کر دی تو معنی جو ہے وہ اس کے بدل جائے. تو اسی طرح اللہ الصمد، سمد میں
کیا آتا ہے؟ سواد آتا ہے. لیکن اگر سین کی آواز نکالی تو معنی بدل جائیں گے اور پھر ہو جائے گا اللہ حیران ہے. ورنہ اس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے. اسی طرح جو درود ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ سواد سے ہے، لیکن اگر سین آ گیا تو اس کا مطلب ہے رگ کو کاٹ دینا. اگر سین سے بڑا سل سی آواز نہ آئے، زبان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے صلی اللہ محمد. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نماز میں ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو دونوں میں قاف استعمال ہو رہا ہے، جس میں کاف نقطوں والی. لیکن اگر آواز نکالی کاف ڈنڈے والی کاف، ٹھیک ہے، جب کاف استعمال ہوگا تو حلق سے آواز نکلے گی کاف، اور جب ڈنڈے والا کاف ہوگا تو کا. ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو یہ غلطیاں دیکھیں، اس سے ایسی غلطیوں سے نماز کے معنی، نماز و قرآن میں معنی بدل جاتے ہیں. پھر دوسری چیز ہے حرکت میں غلطی کرنا، زیر و زبر میں غلطی کرنا. پھر تیسری چیز ہے متحرک کی جگہ جو کچھ الفاظ دیکھیں متحرک ہوتے ہیں نا اور کچھ ساکن ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہے زبر میم ہم، اب اس میں میم ساکن ہے اور ہے جو ہے وہ متحرک ہے. لیکن اگر آپ نے جو ساکن تھا اس کو متحرک کر دیا، جو متحرک تھا اس کو ساکن کر دیا، تو وہاں بھی معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. پھر چوتھی چیز ہے کہ حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا. ٹھیک ہے. پھر پانچویں چیز ہے جن حروف میں مشدد ہے، تشدد ہے، آپ نے اس کو زور دے کے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں میں جو یہ ہے اس میں تشدد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے آپ لوگ اگر اس کو ایک دفعہ سن لیں گے تو آپ کی غلطیاں اس میں نکل آئیں گی اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. فتح تہا والا جو قرآن ہے جو سعودی عرب سے جاری ہوتا ہے اور سب جگہ پہ وہ عام ہے، اس میں بھی آیت اللہ مکارم شیرازی نے رسم الخط کی غلطیاں نکالی ہیں 15-16. ہمارے ایسے علماء فخر کریں ان پہ آپ کہ جنہوں نے اس میں بھی یعنی غلطیاں نکالی ہیں. عربی دان کے اس میں ظاہر ہے کہ جو سعودی عرب سے قرآن جاری ہوتا ہے، لیکن وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن غلطی تو غلطی کہلائے گی. نماز تو باطل نہیں ہوتی، نماز کا حسن متاثر ہوتا ہے یا قرآن پڑھنے کا حسن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو نماز کی اہمیت دیکھیں اتنی ہے کہ جب امام مدینے سے چل رہے تھے تو جب بھی آپ نے کئی رکعت نماز مسجد نبوی میں ادا کی. ٹھیک ہے. اور یعنی ہمیں بتایا کہ جب تم پہ کوئی مصیبت پڑے تو صبر اور نماز سے مدد. کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب ہمیں یہ نہ بتایا گیا. جتنے خطبات امام نے دیے نا، ان خطبوں میں جو آپ سنتی ہیں کہ کربلا میں امام نے خطبات دیے، سب سے پہلے امام نماز پڑھتے ہیں. تو وہ سب دیکھتے تھے نا لوگ، خطبے سے پہلے، ہر خطبے سے پہلے نماز. اس لیے ہمارے معصومین کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جب کوئی بڑا کام، کوئی بھی کام کرنے لگے تو آپ ہر کام سے پہلے نماز پڑھیں. جیسے جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھ لیں، بچی کی شادی میں رشتے کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھ لیں 2 رکعت. یعنی جو بھی کام ہے، کسی کی صلح صفائی کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھ لیں. تو کیا ہوتا ہے، اس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. درود پڑھ لیجیے. جب حضرت عباس کے قاتل سے کسی نے کوفے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ باقاعدہ اس نے بتایا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر سجدے کا نشان. یعنی باقاعدہ بتایا کہ کس قدر نمازی تھے حضرت عباس. تو ہمارے معصومین دیکھیے جو قدم قدم پر نماز پڑھتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے نماز کو بچایا، ان کو پروردگار نے ایک اور فضیلت عطا کی ہے جو شاید آپ لوگوں کو کسی نے آج تک نہ بتائی ہو. ایک اور فضیلت ہے ہمارے امام کی، اور وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ لوگ جاگ رہے تو میں آپ کو بتاؤں. درود پڑھ لیجیے. دیکھیں یہ باتیں ہوتی تو خوش ہیں، لیکن اب کیا کریں، آپ لوگ پورا سال ہاتھ ہی نہیں پکڑاتے. ہم لوگ تو یہاں پہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، بس دوسری مجلس ہو رہی ہے.
لیکن میں ایک منٹ کا ٹائم دیکھ کے چلتی ہوں آپ، تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آرام سے اپنے گھر چلے جائیں اور یہاں پہ کسی کو مشکل نہ ہو. اور میں دیکھتی ہوں جب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ ٹائم نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو ممبر پہ بیٹھے اس سے بھی خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پڑھنے والا ہے، وہ ٹائم دیکھے، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنی دیر کے لیے بیٹھا ہے ممبر پر. ایسی غفلت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو بہرحال چونکہ پورا سال آپ لوگ نہیں ملتے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا میں نے اپنی آپ کو میں پہلے فضائل سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کہ کوئی شکوہ نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ذمہ داری بھی پھر ادا کرتی ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ تک بات پہنچ جائے. اب اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن میرا کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی ایک فضیلت میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے کہ مسافر کو اختیار ہے. آپ کو پتہ نا مسافر قصر نماز پڑھتا ہے، لیکن امام حسین کو اللہ نے یہ فضیلت بھی دی ہے کہ مسافر کو اختیار دیا ہے حرم امام حسین نے قبر کے پاس کہ اگر وہ چاہے تو قصر کے بجائے وہ پوری نماز پڑھ سکتا. یہ امام حسین کی فضیلت ہے. پورے حرم میں نہیں، قبر سے ایک خاص فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، قبر سے ایک خاص فاصلے تک وہاں پہ مسافر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اگر ظہر کی اس کی 2 رکعت ہوئی بھی تھی تو وہ 4 رکعت پڑھ لے. تو یہاں پر ایک عام تاثر جو دیا جاتا ہے کہ جو حسین کر رہا ہے اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ امام حسین کے روزے میں پہنچ کر نماز پڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہاں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ نماز سے محبت اتنی تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بھی عطا کر دی. درود پڑھ لیجیے. سب سے بڑھ کر جو نماز زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کا بھی اتنا ثواب ہے کہ شاید آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کو 1,000 غلام آزاد کرنے کا، 1,000 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، 1,000 حج کا ثواب رسول خدا کے ساتھ. یہ دیکھیں جو نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں کہ اب یہاں پہ ایسا لگتا ہے جب تک ثواب نظر نہیں آتا نا اس وقت تسلی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو. اب یہ ثواب جب ہمیں نظر آئے گا، ابھی تو سب چھپا ہوا ہے نا. یہاں بھی صرف آپ اپنے یہ سمجھ لیں کہ بینک میں جس طرح پیسے ڈالتے ہیں اسی طریقے سے ایک بینک بنا ہوا ہے، اس میں آپ یہ اپنا تمام ثواب جمع کراتے جا رہے ہیں. اور ایک دن جب وہاں اچانک پہنچیں گے، بلکہ جب قبر میں پہنچیں گے، اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ تمام آپ نے جو کچھ ثواب جمع کیا تھا وہ قبر میں کیسے آگے آپ کی مدد کرتا ہے. یہی تلاوت قرآن جس سے آج ہم اپنی جان بچاتے ہیں، جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو قبر کو روشن کرنے والی یہی ہوگی، اور قبر کو حد نگاہ تک وسیع کرنے والی، عذابوں کو رحمت پروردگار میں تبدیل کرنے والی. اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش ہم نے اس کو اور ٹائم دیا ہوتا تو ہماری قبر میں پھر اور کیا ہمیں سہولتیں ملی ہوتی. جس طرح دنیا میں ہم سہولتیں تلاش کرتے ہیں نا جب ہم سفر میں جاتے ہیں، تو اسی طرح سہولتوں کی ضرورت ہمیں آخرت کے سفر میں سب سے زیادہ ہے. اور وہاں پہ ہمیں بہت سہولتیں چاہیے، قدم قدم پہ ہمیں سہولتیں چاہیے. تو جیسے جیسے یہاں سے آواز جاتے رہیں گے، وہاں جیسے جیسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے، عالم برزخ تک پہنچنے تک، قبر سے لے کے اور عالم برزخ تک آپ کو سہولتیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب سواری بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پیدل جا رہے ہو، یہ بھی سوچ رہے سواری بھی وہاں چاہیے. یہ تو پتہ نہیں پروردگار کیا آپ کو سواری دے دے، اس کی تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے نا کسی چیز میں، وہاں آپ کو سواری بھی. اور دیکھیں پرواز کی طاقت، روح کو پرواز کی طاقت یہ اعمال دیتے ہیں. ورنہ روح جیسے آج دنیا میں ہماری ایک ہی جگہ پڑی ہے، بیٹھی بھی ہے، اسی طرح بیٹھی رہ جائے گی. اس روح کو بہت طاقت ملی ہوئی ہے. ہمارے کتنے ایسے آج بھی عالم اور مجتہد موجود ہیں کہ جو اپنی جگہ پر جسم ان کے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کربلا کی زیارت بھی کراتے ہیں، جہاں چاہے ان کی روح وہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ تمام کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو روح آپ کی پاک ہو جائے، نفس آپ کا پاک ہو جائے، تو آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا. آیت اللہ علی قاضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط اپنی نماز کو ٹھیک کر لے، فقط اپنی نماز کو ٹھیک کر لے اور اس کو مقامات روحانی اور معنوی حاصل نہ ہو، تو وہ میرے چہرے پہ آ کے تھوک دے.
یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے کی کہ یعنی نماز اتنی فائدہ مند ہے کہ آپ کو اتنا فائدہ پہنچانے والی یہ چیز ہے کہ آپ کے مقامات روحانی اور معنوی کو بلند کرے گی. درود پڑھ لیجیے. بس آج اس بیوی کو فرصت دینا ہے کہ جو بیوی ام المصائب ہے اس کے بارے میں، اور جس کو رسول خدا نے کہا ام المصائب. ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جیسی محبت مولا کائنات کو اپنی بیٹی زینب سے تھی اور جیسی محبت جناب زینب کو اپنے بابا سے تھی، اس کی مثال نہیں ملتی. جب مولا نے دارالحکومت بنایا نا اپنا کوفہ، تو اس وقت امام نے یہ حکم دیا امام حسن کو کہ جاؤ بیٹے مدینے سے میری بیٹیوں کو لے کر آؤ، مجھے بہت یاد آ. امام حسن روانہ ہوئے اور مدینے پہنچے. جناب زینب سے جا کے کہا، انہوں نے کہا ہمیں بھی بابا کی بہت یاد آتا ہے. تو امام حسن سواریوں کو تیار کرا کہ ان کو لے کے چلے، اور جب کوفے کے باہر پہنچے، کوفہ شہر کے باہر، تو مولا خود اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو یہاں صدر دروازے سے کوفے کے خود لے کے گھر جاؤں گا. اور اس سے ایک دن پہلے جو خطبہ دیا تھا نا مولا نے، اس میں آپ نے کوفے والوں سے یہ کہا تھا کہ کوفے والوں، کل محمد کی نواسیاں آ رہی ہیں، لہذا رات میں گھروں سے نہ نکلنا. اور جب امام وہ قافلہ وہاں پہنچا کوفے کے صدر دروازے پہ، تو حضرت علی پہنچ گئے، اور ایک مرتبہ آپ نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن آپ ہٹ جائیں، حسین آپ بھی ہٹ جائیں، عباس تم بھی ہٹ جاؤ. اور ایک مرتبہ کہا میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں تھی، اور خود آپ نے جناب زینب کی اونٹنی کو چلانا شروع کیا. اور جب چلنا شروع ہوئے تو ایک مقام پہ پہنچ کر بیٹی زینب ذرا ہماری سے پردہ ہٹانا. کہا جی بابا. جناب زینب نے پردہ ہٹایا، کہا بیٹا دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے پردہ گرا دیا، پھر کچھ آگے چلے، پھر کہا بیٹی ذرا پردہ ہٹانا. کہا جی بابا. کہا بیٹا یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. پھر کچھ آگے چلے، کہا بیٹی پردہ ہٹانا. کہا بابا جی. تو ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، کہا بابا کیا بتانا چاہ رہے؟ کہا بیٹا یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کہ بابا یہ کوفے کا بازار، یہ چوک، یہ گلیاں آپ بھیا عباس کو دکھائیں یا بھیا محمد حنفیہ کو دکھائیں، بابا میں بازار نہیں جاؤں گی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا ایک دن، اور دن ہوگا رات نہیں ہوگی، تم اسی کوفے میں آؤ گی سرور رہنا، ہاتھ بندھے ہوئے، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے ہوں گے. میں سزا رہا ہوں آج اسی بیوی کو فرصت دینا. مشکل کشا ہے تو جہاں کو بھی فرصت ہو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا. شب عاشور ایک عجیب رات تھی عزیزانو. اس رات میں نا جب امام حسین جناب زینب کے خیمے کے پاس سے گزرے نا، تو آواز آ رہی تھی جناب زینب اپنے بچوں کے بالوں کو سنوار رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے شیروں، اے جعفر طیار کے پوتوں، حیدر کردار کے نواسوں، دیکھو کل ایسی جنگ کرنا کہ ماموں خوش ہو جائے، لیکن میں ایک نصیحت تمہیں کر رہی ہوں. عجیب بات نے کرا، دیکھو دریا پہ جانا ضرور مگر پانی نہ پینا، میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں. چھوٹے بیٹے نے کہا اماں کیوں؟ کہا دیکھو ماموں کے بچے پیاسے ہیں، دیکھو سکینہ کتنی پیاسی ہے، دیکھو علی اصغر کتنا پیاسا ہے، تم تو تھوڑی دیر میں اپنے نانا علی سے حوض کوثر پہ جا کے جام کوثر پی لو گے، لیکن سکینہ بڑی دیر پیاسی رہے، اصغر پیاسا رہے گا، لہٰذا پانی نہ پی. اور جب عزیزانو صبح عاشور آئی تو جناب زینب نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے گرد صدقے کی طرح پھیرا. امام حسین نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا میں نے ابا سے سنا ہے کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے، میں آپ کا صدقہ دے رہی ہوں. اور صدقہ دینے کے بعد کہا بھیا میں نے نانا سے سنا ہے کہ صدقہ گھر میں رکھا نہیں کرتے، بھیا اب ان کو اجازت دے دو کہ تمہارا صدقہ میں نے دے دیا. ایک مرتبہ آپ دیکھیے امام حسین نے کس دل سے دونوں بچوں کو تیار کیا ہوگا. دونوں جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کردار کے نواسے ہیں. اور ایک مرتبہ امام حسین دونوں کو تیار کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے بچوں کس دل سے تمہاری ماں تمہیں بھیج رہی ہے، میری خاطر تمہیں بھی قربان کر رہی ہے، تمہیں میں نے اپنے سینے پہ سلا سلا کے پالا ہے، میں کیسے تمہارے لاشیں اٹھاؤں گا.
دونوں بچے گھوڑے پہ سوار ہوئے, دونوں ماموں کو سلام کیا. عزاداروں اتنے شجاع بچے ہیں, مسکرا مسکرا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہم بہت خوش ہیں, آج ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے کہ آج جب ہم جنگ کریں گے تو ہماری جنگ دیکھنے والے بھلا کون ہے. دیکھو ماموں حسین ہماری جنگ دیکھیں گے, ماموں عباس ہماری جنگ دیکھیں گے, بھیا علی اکبر ہماری جنگ دیکھیں گے. بس عزاداروں دونوں بچے شجاعت سے لڑے, یہاں تک کہ گھوڑوں سے گرے, اور جیسے ہی طبل بجے ارے زینب کے راز بلارے ان کے لاشیں آ رہے ہیں. عزاداروں میر انیس کہتے ہیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب, سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب, تعلیم کی میں جس کی بڑھایا میرا مطلب, سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب, ارے مٹنے سے محبت کی تباہی کو بچا لے, سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے. ارے جناب زینب دعا کر رہی ہے, لاشیں آئے دونوں بچوں کے. زینب نے کیا دیکھا, علی اکبر کا لباس خون سے تر ہے, بچوں کے لاشوں کو بھول گئی. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا علی اکبر صبح تو تم نے کپڑے بدلے تھے, یہ تمہارے کپڑے خون سے کیسے لال ہے. کہا پھوپھی ابا آپ کے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں. علی اکبر تمہیں کس نے کہا تھا, دیکھو تمہارے کپڑے خون سے لال ہو گئے. میں کہوں گی آقا زادی ذرا سر عاشور کے بعد آگے دیکھیے, علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگے گی. جزاکم ربکم, خدا بندے عالم آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اداروں پرسہ ضرور دینا, اداروں پرسہ ضرور دینا جناب زینب کو, اس لیے کہ وہ بی بی ہے جو اپنے بیٹوں کو روئی نہیں ہے, آج تمہیں ہی رونا ہے. ایک وہ بی بی ہے جب 11 محرم کو پہنچی ہے نا حسیدی کی حالت میں مقتل میں, تو بیٹوں کے لاشوں سے گزر گئی. زمین پہ نظر پڑی, بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں, آنکھیں بند کری بی بی نے اور ایک جملہ کہا الوداع تو محمد, میں تمہارے لاشوں پہ رو نہیں سکتی, اس لیے کہ دوسری بیویاں وہ کیسے صبر کریں گی اگر میں تمہارے لاشوں پہ رو. عزاداروں کوفے گئی, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. شام میں جب رہائی ملی نا عزاداروں, اور جب سر آئے, پہلے ایک ننا سا سر آیا, اس کے بعد یہ اون محمد کے سر آئے. سب بیویاں جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں, لیکن جناب زینب اپنی جگہ سے نہیں اٹھی. جو سروں کا لانے والا تھا اس نے کہا ان سروں کی وارثہ کون ہے. عزاداروں اس نے کہا, دوسرا سوال کیا, کیا ان سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے. ماتم کرتے ہوئے سنو, ایسے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھو, ماتم کرتے ہوئے, بڑی قیامت کے دن ہے, اگلے برس جو زندہ رہے گا وہ بھی سب عذاب میں بیٹھے گا. اپنے نوجوان بچوں کے لیے دعا مانگو جن کے لیے تم پریشان ہوتے ہو نا, اس مجلس میں دعا مانگو ان کے لیے. خدا بندے عالم تمہارے بچوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھے. خدا بندے عالم تمہیں اپنے بچوں کے چہروں پہ سجوں سروں کے چہرہ دیکھنا نصیب کرے, ان کے چہرے دکھائے. لیکن زینب کے بچوں کا پرسہ ضرور دینا. زینب آمین کہتی ہے, بڑی قیامت کی شہادتیں ہے. ارے زینب کبھی نہیں روئی جب عزا نے کہا نا شہزادی بچوں کے سر لے لیجئے, استقبال کر لیجئے, تو کیا جملہ کہا علی کی بیٹی نے, عزا میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. اے عزا میں علی کی بیٹی ہوں, میں نے صدقہ دیا تھا. عزاداروں جب کربلا پہنچی چہلم پہ, سب کی قبروں پہ گئی زینب, لیکن بیٹوں کی قبروں میں نہیں گئی. جب کربلا سے ودا ہو رہی تھی, بس آنکھ بند کر کے کہا محمد الوداع, جا رہی ہے. لیکن عزاداروں جب مدینے پہنچی, نانا کی قبر پر گئی, کہا نانا آپ کے نواسے کی سنانی لائی ہوں. سب کے مصائب سنائے عزاداروں, اور محمد کا ذکر نہیں کیا. جب ماں کی قبر پر پہنچی تو ماں کی قبر پر اپنے تبرکات میں سے حسین کا کرتا نکالا, ماں کی قبر پر ڈال دیا. ماں کی قبر پہ زلزلہ ہوا. زینب نے جملہ کہا, اللہ صرف کرتا ڈالا ہے حسین کا, تم سے برداشت نہیں ہوا. ارے زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو صبح ہوتا دیکھا ہے. ماں کی قبر پہ بھی سب کے مسائل پڑے, بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. پھر بھائی کے گھر گئی, ایک بچی کو پرسہ دیا, سب کا ذکر کیا, بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. لیکن عزاداروں کو گھڑی آ گئی جس سے زینب بچ رہی تھی.
عبداللہ ابن جعفر طیار نے پیغام بھجوا دیا، سید سجاد کچھ دیر کے لیے بی بی کو گھر بھیج دیجیے۔ جناب زینب نے جیسے ہی یہ سنا، عزاداروں جیسے ہی بھوکا اٹھایا نا، بی بی کی ٹانگیں کانپنے لگی، دل مچلنے لگا،